السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوا نکل جائے یعنی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، دھیان سے سن کر آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وضو کرتے ہوئے اگر ہوا نکل جائے تو کیا کریں؟ یعنی آپ وضو کر رہے تھے، اب ہاتھ دھوئے، کلی کے ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھوئے، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے، پیر دھونا، یہ وضو اسی طرح کرتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ حصہ دھویا تھا کہ اسی بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گیا، تو اب ایسی صورت میں جہاں پر ہوا نکلی ہے وہیں وضو کو چھوڑ دیں اور پھر سے آپ وضو کرنا شروع کریں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر پیر دھو رہے ہوں یا ہاتھ دھو رہے ہوں، اس بیچ میں اگر ہوا نکل جائے تو پھر سے شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا حصہ ابھی دھلنا باقی تھا بس اتنا دھو لو، وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ پیر دھو رہے تھے، وضو کے آخر میں تھے اور آپ کی ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایسا نہیں کہ پیر دھو لیں اور چل دیں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، آپ کو پھر سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو شروع سے آپ پھر سے وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، اس طرح پورا پھر سے شروع سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ غسل کرتے ہوئے اگر کسی انسان سے ہوا خارج ہو جائے تو اس کا غسل ٹوٹے گا یا نہیں؟ ہوا نکلنے کی وجہ سے انسان کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں نا، غسل جب ہم کرتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جو ہے نماز کے جیسا شروع میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم غسل کریں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز کے جیسا وضو کر لیں۔ تو اگر آپ غسل کر رہے تھے اور اسی بیچ میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا غسل تو باقی رہے گا، لیکن آپ غسل کے ساتھ جو وضو ہو جاتا ہے نا، وہ وضو آپ کا برقرار نہیں رہے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہوا نکلنے کے بعد اگر آپ نے پھر سے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیا ہے تو آپ کا غسل کے ساتھ آپ کا وضو بھی برقرار ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی غسل کر رہے تھے اور ہوا نکلی تو غسل کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے وہ وضو تو آپ کا ٹوٹ گیا لیکن غسل آپ کا باقی رہا۔ لیکن ہوا نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے حصے پر پانی بہا لیا ہے، تو پھر جو وضو کے ساتھ یہ غسل کے ساتھ آپ کا وضو ہوتا ہے اور ٹوٹ گیا تھا، وہ وضو پھر سے آپ کا برقرار ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کرتے وقت اگر ہوا نکل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے، غسل کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اگر واپس آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیا ہے تو پھر سے آپ کا وضو بھی غسل کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب تیسرا مسئلہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے، تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی جہاں پر آپ ہیں، جیسے آپ کا وضو ٹوٹا، ہوا نکلی، آپ فوراً اسی وقت اپنی نیت کو آپ توڑ دیں اور وضو بنانے کے لیے چلے جائیں۔ اب وہاں یہ سوچنا کہ میں سجدے میں چلے جاؤں اور رکوع کر لوں تو کیسے توڑوں، یہ نہیں، جہاں آپ کا وضو ٹوٹا، ہوا نکلی، بس وہیں آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ آگے کچھ بھی نہ کریں، فوراً نیت کو توڑ دیں۔ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہو تب، اور جب آپ جماعت میں شریک ہو تو پھر وہاں نکلنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اگر انسان پچھلی صف میں ہے تو آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، لیکن اگر پہلی دوسری صف میں اگلے حصے میں ہوتا ہے تو اس کو نکلنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ہوا خارج ہوگی اور وہ جماعت میں شریک ہے اور آگے ہے کہ نمازیوں کو ہٹا کر نکلنا پڑے گا، تو جیسے ہوا خارج ہو فوراً اپنی نیت کو توڑ دے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں، امام صاحب سجدے میں جائیں تب میں نکلوں، نہیں، آپ اسی وقت فوراً اپنی نیت کو توڑ دیں اور اپنی ناک پر اس طرح ہاتھ رکھ کر
सफ़ों के दरमियान से आप निकलते हुए चले जाएं, ये शरीयत आपको इजाजत देती है। अगर आप किनारे हैं तो किनारे से आसानी के साथ निकल जाएं। अगर आप सफ़ों के बीच में हैं तो फुकाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा है कि सफ़ों को चीरते हुए और इस तरह नाक पर हाथ रखकर आप निकल जाएं, यही निकलने का तरीका बयान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम साथियों तक इस क्लिप को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।